40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ کی۔ جب اعلان نبوت کو 3 سال گزر گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اعلانیہ طور پر آپ اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اعلان اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی دعوت دینا تھا کہ کفار مکہ غصے میں بپھر گئے اور عالم کفر پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں کہ اگر وہ ظلم پہاڑ پر بھی کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر ان غلامان مصطفیٰ کی استقامت پر 1000 جانیں قربان کہ انہوں نے ہر طرح کا ظلم برداشت کیا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی اسلام سے پیچھے نہ ہٹا، کوئی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور کر نہ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق و محبت اور ادب کو میں کمی نہ آ سکی۔ ان پر ظلم بھی کیے گئے، ان پر جھلاؤ گھیراؤ بھی کیا گیا، شیب ابی طالب کے اندر ان کو محصور بھی کر دیا گیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، ان کو عرب کی تپتی ریت پر لٹا کر اوپر سینے پر پتھر بھی رکھ دیا گیا، لیکن کسی طرح بھی یہ دین سے بالکل بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل کام ہے، تو ذرا اس واقعے کو اپنے ذہن میں بندہ لے کر آئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین پر چلنا آسان کام تھا۔ ایک صحابی کی اس ٹانگ کو گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اس دوسری ٹانگ کو دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گھوڑوں کو تیزی سے دوڑایا جاتا ہے، وہ صحابی درمیان میں سے چر جاتے ہیں۔ کس طرح سے سخت گرمی کے اندر ان کو دھوپ میں گھسیٹ کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ تو کیا ان کا دین پر چلنا آسان کام تھا؟ ہمارے لیے آج دین پر چلنا مشکل ہو گیا، لیکن انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا مژدہ بھی سنایا، اپنی رضا کا مژدہ بھی سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مصیبت پر صبر کرنا، ایک ہے نیکی پر صبر کرنا، اور ایک ہے کہ گناہ پر صبر کرنا۔ جو بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ سارا دن کام کاج جو کرتا رہا، محنت مزدوری کی، اور شام کو جو بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اس تھکاوٹ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو مصیبت پر صبر کرے اس کے 300 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ بلا کتنا ہے؟ فرمایا زمین سے منتہے عرش تک ہے۔ اور جو نیکی پر صبر کرے، یعنی کہ نیکیاں کرنے میں جو اس کو تکالیف آ رہی ہے، نیکی کرنے میں جو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، نیکی کرنے پہ جو لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، بس اوقات بندہ داڑھی رکھے تو رشتہ دار اور دوستوں کی طرف سے طرح طرح کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ فرمایا جو نیکی پر صبر کرے، زکوٰۃ دینے پر دل مائل نہیں ہو رہا پھر بھی بندہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، قربانی کرنے پر نفس مائل نہیں ہو رہا پھر بھی قربانی کر رہا ہے، صبح فجر میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے پھر بھی نیند قربان کر کر فجر میں مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ فرمایا جو نیکی پر صبر کرتا ہے اس کے 600 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ قسم کا جو صبر ہے وہ ہے گناہ پہ صبر کرنا۔ چاروں طرف سے گناہ کی دعوت مل رہی ہے، گناہ کرنا آسان ہے، بالکل سامنے گناہ ہے، گناہ کی لذت بھی ہے، گناہ کا ایک مزہ بھی ہے، لیکن پھر بھی بندہ صبر کر رہا ہے اور گناہ نہیں کر رہا۔ فرمایا یہ صبر پر 900 درجے، 900 درجے کہ بندے کو گناہ کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور گناہ سامنے ہے، گناہ کرنا آسان بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر اور اللہ کی خوف کی بنا پر بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، صبر کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، تو اس کے 900 درجے ہیں۔ اور یہ سب سے اعلیٰ ترین صبر گناہوں پر صبر کرنا ہے کہ چاروں طرف گناہوں کی بھرمار ہو، گناہوں کی دعوت بھی ہو، اور پھر بھی بندہ گناہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 900 درجے عطا فرماتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی آندھیاں برسائی گئیں اور صحابہ کرام 10 سال کفار مکہ کے ظلم و ستم کو سہتے رہے، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا
کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا آبائی وطن، جہاں پر اپنا گھر ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حکم پر مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لیا، ہجرت کی۔ جو ابھی بھی ہجرت ہے، جو گناہ سے بچنے کے لیے ایک بالش ہجرت کرتا ہے، یعنی کہ میں یہاں پر اگر ٹھہرا ہوا ہوں تو میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، گناہ سے بچنے کے لیے بندے نے 2 قدم ہٹائے، ہجرت کی، 1 قدم کی بھی ہجرت کی، فرمایا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ کسی ایک ایسی مجلس ہے جہاں پر کھڑے رہنے سے ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، رقص و سرور کی محفل ہو جائے گی وہاں پر، اب بندہ وہاں سے نکل پڑتا ہے کہ کہیں میں گانے بازو، رقص و سرور کی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، وہاں سے وہ قدم چل کر نکلا وہاں سے، یہ ہجرت کہلائے گی، اور ایسی ہجرت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے حکم پر ہجرت کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب ہم نے ہجرت کی، جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ہم مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے، وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خوشحالی اور راہیں کھول دی، کشادگی کر دی ان کے لیے۔ تو بندہ اللہ کے لیے ہجرت کرے تو صحیح، گناہ سے کے لیے ہجرت کرے تو صحیح، اس کو برکتیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت شروع کی۔ جب مکہ مکرمہ کے حضرہ مقام پر جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوبارہ موڑا اور کعبہ شریف کی طرف رخ کیا، مکہ مکرمہ کی طرف، اور مکے کو دیکھ کر کہا کہ اے مکہ، تو مجھے بڑا عزیز ترین شہر ہے، بڑا محبوب ترین شہر ہے، اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ پھر ایک بات حضور نے اور کی، فرمایا کہ اے کعبہ، تیری بڑی حرمت ہے، یعنی کہ بڑا احترام ہے، تیری عزت ہے، لیکن تیری حرمت، تیری عزت ایک مومن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کی عزت اور حرمت جو ہے وہ کعبے سے بڑھ کر ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کعبے کی بھی عزت سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کا احترام کعبے کے بھی احترام سے زیادہ ہے۔ ہم کعبے کا احترام تو کریں لیکن اپنے مسلمان بھائی کا احترام نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی مکہ تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ کیا دعا تھی؟ عرض کی الہی، تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے ہجرت کا حکم دیا ہے، یہ مکہ میرا محبوب ترین شہر تھا، یہاں پر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، یہ مکہ میرا محبوب ترین شہر، تو نے مجھے شہر سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اب مجھے ایسے شہر میں لے جا جو تیرا محبوب ترین جگہ ہے۔ مکہ میرا محبوب ترین جگہ ہے، لیکن تو نے مجھے ہجرت کا حکم دیا، اب تو مجھے ایسی جگہ پر لے کر جا جو تیری محبوب ترین جگہ ہے۔ تو اللہ کہاں لے کر گیا اپنے حبیب کو؟ مدینہ منورہ میں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین شہر ہے۔ جو مدینہ منورہ کی جو سرزمین ہے وہ اللہ کے لیے بڑی محبوب ترین ہے، مکہ حضور کے لیے محبوب ترین ہے، اور مدینہ اللہ کے لیے محبوب ترین جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے جو جگہ پسند فرمائی وہ مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قیام کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ میں آ گئے، اب مکے کی یاد آتی تھی، مکے کی جدائی میں دل تڑپتا تھا، صحابہ کرام بھی مکے کی جدائی میں روتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسے ہمارے دل میں مکے کی محبت ہے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حضور کی دعائیں قبول ہوئیں، اور آج ہر مسلمان مکے سے زیادہ مدینے سے محبت کرتا ہے۔ ہر مسلمان کی زبان پر زیادہ مدینہ 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 ہی مدینہ، اور مدینہ وہ واحد شہر ہے کہ دنیا میں کسی شہر کے قصیدے نہیں لکھے گئے، صرف مدینے کے قصیدے لکھے گئے۔ مدینہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں بندہ جانے کے لیے روتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے۔ مدینہ وہ واحد شہر ہے
کہ جہاں بندہ جس شہر سے جب پلٹنے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس شہر کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا کہ مدینہ منورہ وہ ایک کیا ہے، وہ عاشقوں کی پہچان ہے، وہ عاشقوں کی جان ہے۔ مدینہ پاک وہ بستی ہے جہاں پر دن رات رب کی رحمت برستی ہے۔ مدینہ پاک دار الحجرت بھی ہے، مدینہ پاک دیار الفت بھی ہے، مدینہ پاک مرکز عشق و محبت بھی ہے، مدینہ پاک دار الامان بھی ہے، دار الایمان بھی ہے۔ مدینہ پاک وہ شہر ہے کہ جہاں کی ہوا صحت بخش ہے، مدینہ پاک کی روزی برکت والی، مدینہ پاک کی مٹی میں خاک میں بھی شفا ہے، اور مدینے میں وہ مسجد ہے جس کو مسجد نبوی بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور حج کے بعد میرے روزے کی زیارت کی، قیامت والے دن اس سے فرائض کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ حج کرے اور حج کر کر آ کر حضور کے روزے کی زیارت کرے، فرمایا اس کو فرائض کے والے سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گھر سے نکلے اور اس کی یہ نیت ہو کہ وہ میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، میرے روزے کی زیارت کرنا، فرمایا ایسا ہی ہے کہ اس نے میری زیارت کی۔ فرمایا جو گھر سے آ ہی اس لیے رہا ہے، یہ نیت نہیں ہے کہ حج کروں گا، عمرہ کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل حصول حاضری اس پاک در کی ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ میرے حبیب کے روزے پر آؤ۔ اب بندہ جا رہا ہے کہ میں حضور کے روزے پر جا رہا ہوں، ضمناً حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو مین مقصد جو ہے کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، فرمایا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میرے روزے انور کی زیارت کی، فرمایا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور مدینہ منورہ یہ دنیا کا حسین ترین شہر ہے، اس کو حسین ترین شہر قرآن نے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، من بعد ما ظلموا، جبکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، ظلم کے بعد انہوں نے ہجرت کی، فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا میں ان کو بہترین جگہ پر لے کر جاؤں گا۔ اللہ فرما رہا ہے جن پر ظلم ہوا، ظلم کے بعد انہوں نے ہجرت کی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو مدینے کو حسنہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر، دنیا کا سب سے حسین ترین شہر، اس کی عمارتیں بھی اچھی ہیں، اس کی ہوا بھی اچھی ہے، اس کا غبار بھی اچھا ہے، ہر مدینے کی ہر شے ہی بندے کو بڑی پیاری ہے، اس کے پھولوں سے بھی پیار ہے تو اس کے کانٹوں سے بھی پیار ہے، اس کے غبار سے بھی پیار ہے۔ یہاں جب غبار اڑتا ہے نا تو ہم اپنے منہ پر ماسک لے لیتے ہیں، یہ غبار یہ چسٹ انفیکشن کر دے گا، لیکن جب مدینہ منورہ میں آ رہے تھے تو صحابہ نے، حضور نے ایسے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، جیسی مدینہ آنے لگا تو نقاب اٹھا دیا کہ یہ غبار اندر جائے گا، یہ غبار شفا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا لعاب اور میرے شہر کی مٹی یہ شفا دیتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جو بھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا، پھوڑا پھنسی نکلتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بسم اللہ، اور پھر لعاب اور مٹی لے کر اس جگہ پر لیپ کر دیتے تھے، فرمایا اس کو شفا مل جاتی تھی۔ حضور فرماتے تھے کہ میرے شہر کی مٹی میں اور میرے لعاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ نہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی غبار میں وہ جو غبار اڑ رہا ہے وہ چسٹ انفیکشن نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے، یعنی کہ مٹی میں بھی بڑی شفا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، عرصہ ہوا گزرے ہیں طیبہ کی گلیوں سے، ابھی بھی خوشبو ہے پسینے کی حضور کی ان گلیوں کے اندر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتے تھے، اب یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ حضور کہاں ہیں، تو حضور کی جو پسینے کی خوشبو تھی، اس خوشبو کو سونگتے سونگتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ ایسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جن کے پسینے میں بھی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو آج بھی مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر مہک رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو
اپنے گناہ معاف کروانے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کریم ایسا ملا، کھلے ہیں ہاتھ، بھرے خزانے، بتاؤ مفلسو تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ یعنی کہ کہتے ہیں نا ایدہ ہاتھ بڑا کھلا ہے، حضور کے ہاتھ بڑا کھلا ہے، بڑے سخی ہیں، اور خزانے بھی بڑے ہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے حضور کے دستے مبارک میں دے دی۔ فرمایا جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی دیا ہے کہ جن کے کھلے ہاتھ بھرے خزانے، پھر بھی تمہارا دل بے چین ہے، پھر بھی تم اضطراب میں ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ ہمارے رب نے، جو ہمارا رب ہے، وہ ہمیں راستہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ میرے حبیب کا روزہ، یہاں آؤ تمہیں سب کچھ ملے گا۔ کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتا کا ہاتھ اڑتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ان کے روزے پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور یہ عاشقوں کا مرکز ہے، یہ عشق کا مرکز ہے، جہاں پر دل جو ہے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں، یہ نہ کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ جہاں پر دجال آ ہی نہیں سکے گا۔ مدینہ مکہ مدینے کی سرحدوں پر فرشتے ہیں جو مکہ مدینے کا پہرا دیتے ہیں، یہ نہ دجال آ سکے گا وہاں پر، نہ یہود آ سکیں گے، نہ یہود خیبر تک کو فتح کر لیں گے، لیکن مدینہ منورہ نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ ایسی پیاری سرزمین ہے کہ جہاں پر گناہ گار جائے تو گناہ کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے، بیمار جائے تو سارے امراض اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی زندگی میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھ لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں من زارا قبری واجبت لاہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہوگی۔ فرمایا میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا، اور فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کر ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی مہر عطا فرما۔ تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب جنگیں تو مدینے سے باہر ہوتی تھی فاروق اعظم کے دور میں، مدینے میں تو جنگ ہوتی ہی نہیں تھی، لیکن آپ کی دعا یہ تھی کہ میں نے مرنا ہے مدینے میں مرنا ہے، اور شہادت کی موت مرنا ہے۔ اللہ پاک نے دعا قبول کی، اور مدینہ منورہ میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں نے محاصرہ کر لیا، ان کی باغیوں کی تعداد 40 تھی۔ صحابہ کرام نے کہا ان کی کیا جرت، ہمارے امیر المومنین پر محاصرہ کریں، ان کو گھیرے میں لے لیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم تو ان کو چٹکیوں میں ختم کر دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے آقا کا شہر ہے، میں مدینہ منورہ میں قتل و غارت نہیں ہونے دوں گا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین پھر آپ پچھلے دروازے سے مکہ مکرمہ سے لے جائیں، یا ملک شام چلے جائیں، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نبی کا شہر چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو آپ نے وہیں مدینہ منورہ میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ کیسا مدینے سے محبت اور مدینے کا ادب بھی تھا۔ تو جب یہ حالات خراب ہوئے تو کہیں مدینہ منورہ کی بے ادبی نہ ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے دارالحکومت کوفہ کو بنا لیا تھا، کیونکہ بغاوت اور طرح طرح کے فرقے بن گئے تھے، تو آپ مدینے سے نکل کر دارالکوفہ میں آ گئے تاکہ مدینہ منورہ کی کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو۔ کس طرح سے اس شہر کا ادب کیا جاتا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہیں۔ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں ایک بار حضور کے روزے کو دیکھ لے تو دونوں جہاں کی برکتیں، دونوں جہاں کی نعمتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہ حضور نے فرمایا میں اس کی ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جانا نصیب کرے۔